آج کا سبق غیر مقلدین، یہ بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے اور تمام عقائد میں یہ غیر مقلدین وہابی اور مقلدین یہ دونوں شریک ہی ہیں اکثریت عقائد میں، لیکن ایک چیز ان کی زائد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چاروں مذہب ہیں، چاروں امام یہ ان سے جدا ہیں، تمام مسلمانوں سے الگ ہیں۔ انہوں نے ایک راہ نکالی ہے الگ، تقلید کو حرام اور بدعت کہتے ہیں اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ تقلید سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تقلید 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 بدعت ہے بدعت ہے، لیکن خود تقلید کرتے ہیں، خود تقلید سے خالی نہیں ہے۔ ائمہ دین کی تقلید نہیں کرتے، مگر شیطان لعین کی تقلید ضرور کرتے ہیں۔ یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں، قیاس کا مطلقاً انکار جو ہے نا، علماء کرام فرماتے ہیں کفر ہے، مطلقاً قیاس کا انکار۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ مطلقاً جس نے قیاس کا انکار کیا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تقلید کے منکر ہیں اور تقلید کا مطلقاً انکار یہ بھی کفر ہے، تقلید کا مطلقاً انکار بھی کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں جلد 14 میں اس کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے کہ مطلقاً تقلید کا انکار یہ کفر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تقلید ہے کیا؟ تقلید ہے کیا؟ تقلید کا معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم بس قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث بتاتا ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا یہ ایک دعویٰ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے لغت میں پیروی کرنا۔ تقلید اس کا معنی ہے پیروی کرنا لغت کے اعتبار سے۔ تقلید، اتباع، اطاعت، اقتداء یہ سب ایک ہی معنی میں ہے، اور تقلید کا مادہ قلادہ ہے، یہ جب کہ انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو ہار کہلاتا ہے قلادہ، اور جانور کے گلے میں ڈالا جائے تو جناب جی پٹا کہلاتا ہے۔ چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم انسانوں والا معنی کرتے ہیں گل کا ہار، تو ظاہری بات ہے وہ جانور ہیں تو پھر جانوروں والا معنی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے۔ تقلید کا جو تعریف ہے تقلید کی تعریف کے مطابق راوی کی روایت کو قبول کرنا یہ تقلید فی الروایت ہے، اور مجتہد کی درایت کو قبول کرنا تقلید فی الدرایت ہے۔ کسی محدث کی رائے سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف ماننا یہ بھی تقلید ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور کسی محدث کی رائے سے کسی راوی کو ثقہ یا مجہول یا ضعیف ماننا یہ بھی تقلید ہے۔ کسی امتی کے بنائے ہوئے اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ کو ماننا یہ بھی تقلید ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے، کیا یہ ان تینوں میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے؟ یہ جو جب ان کے مطلب کی جو حدیث نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ کس کے کہنے پر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کسی کی تقلید تو کرتے ہیں کہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے،
اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، تقلید تو کر رہے ہیں یہاں بھی. اور کسی اگر راوی کو یہ ثقہ کہتے ہیں یا کسی راوی کو یہ مجہول کہتے ہیں یا کسی راوی کو یہ ضعیف کہتے ہیں، آخر کسی کے کہنے پر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اسی کا نام تو تقلید ہے. یا اصول حدیث یہ پڑھتے ہیں، اصول تفسیر، اصول فقہ، اس کو بھی مانتے ہیں. تو اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، اس کا ماننا بھی، یہ بھی تو تقلید ہے. بغیر تقلید کے تو انسان رہ ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اب تقلید جائز اور ناجائز، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. جس طرح لغت کے اعتبار سے کتیا کے دودھ کو بھی دودھ کہا جاتا ہے اور بھینس کے دودھ کو بھی دودھ کہا جاتا ہے، مگر حکم میں حرام اور حلال کا فرق ہے. حکم میں حرام اور حلال کا فرق ہے. اسی طرح تقلید بھی، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں. اگر حق کی مخالفت کے لیے کسی کی تقلید کرے تو یہ بری تقلید ہے، جیسا کہ کفار، مشرکین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے اپنے گمراہ وڈیروں کی تقلید کرتے تھے. بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسری ہے کہ اگر حق پر عمل کرنے کے لیے تقلید کر کے کہ میں جناب جی مسائل کا براہ راست استنباط تو نہیں کر سکتا اور مجتہد کتاب و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے اس سے خدا اور رسول کی بات سمجھ کر عمل کرے، تو یہ تقلید جائز اور واجب ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب بات یہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب، یہ ان کا ایک مولوی ہے، اس حدیث کو وہ مشہور کہتا ہے. وہ بھی اپنی ایک کتاب ہے اس کی الروضۃ الندیہ، اس میں بھی یہ لکھتا ہے، جلد دوسری ہے، صفحہ 246 پر، جس کا یہ جو لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اجتہاد کا مقام متعین ہے، اجتہاد کا مقام متعین ہے کہ جو مسئلہ صراحتاً کتاب و سنت سے نہ ملے اس کا حکم رائے اور اجتہاد کے اصولوں سے کتاب و سنت سے مجتہد اخذ کرے گا. بات سمجھ آ گئی؟ تو محدثین کا اصول حدیث بنانا، کسی حدیث کو صحیح کہنا، کسی حدیث کو ضعیف کہنا، کسی راوی کو ثقہ کہنا، کسی راوی کو مجروح قرار دینا، ان کا ایک اجتہاد ہے، ان کا یہ بھی اجتہاد ہے. اب بات یہ ہے کہ کن کی تقلید کی جائے. ظاہری بات ہے کہ مسائل اجتہاد میں مجتہد کی ہی تقلید کی جائے گی، اور مجتہد جو ہے ان کا اعلان بھی ہے کہ ہم کوئی مسئلہ اپنی ذاتی رائے سے نہیں بتاتے، بلکہ ہر مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع سے ہی ظاہر کر کے بیان کرتے ہیں. یہ مجتہدین کا یہ اعلان ہے کہ ہم پہلے جو ہے نا مسئلہ قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں، اگر قرآن پاک سے مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول سے تلاش کرتے ہیں، اگر وہاں سے بھی نہ ملے پھر اجماع صحابہ سے تلاش کرتے ہیں، اگر اجماع صحابہ سے بھی نہ ملے تو پھر خلفائے راشدین کی طرف چلے جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پھر اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر اجتہادی جو قواعد ہیں ان سے اس طرح پھر مسئلہ کا حکم جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں. کہ میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح حساب دان ہر نئے سوال کا جواب حساب کے قواعد کے عدد سے معلوم کرتا ہے، قواعد کی مدد سے معلوم کرتا ہے، تو وہ جواب اس کی
ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ فن حساب کا ہی جواب ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ظاہر ہے کہ حساب دان کے سامنے جب سوال آئے گا تو وہ خود حساب کے قاعدوں سے ہی سوال کا جواب نکالے گا۔ جس کو حساب کے قاعدے نہیں آتے وہ حساب دان سے حساب پوچھ لے گا۔ اسی طرح مسائل اجتہادیہ میں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک، جو شخص خود مجتہد ہوگا وہ خود قواعد اجتہادیہ سے مسئلہ تلاش کر کے کتاب و سنت پر عمل کرے گا، اور دوسرا شخص کہ جو غیر مجتہد ہے یہ سمجھ کر کہ میں خود کتاب و سنت سے تو مسئلہ استنباط نہیں کر سکتا، اس کی اہلیت مجھ میں نہیں ہے، اس لیے کتاب و سنت کے جو ماہر ہیں نا ان سے وہ پوچھے گا۔ تو اس میں کتاب و سنت کا کیا حکم ہے؟ اس طرح عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب مجتہد اور مقلد کا مطلب کیا ہے؟ بات یاد رکھیے گا، مجتہد اور مقلد کا مطلب امید کرتا ہوں کہ جو میں نے پہلی بات کی اس میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب غیر مقلد کا معنی یہ بھی خود سمجھ لیں کہ جو نہ خود اجتہاد کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی یہ تقلید کرتا ہے، نہ خود اجتہاد کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی تقلید کر سکتا ہے، یعنی نہ مجتہد ہو اور نہ ہی مقلد ہو۔ جس طرح کہ نماز باجماعت میں ایک امام ہوتا ہے اور باقی مقتدی ہوتے ہیں، لیکن جو شخص نہ امام ہو اور نہ ہی مقتدی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ تیسری چیز، یہ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ کبھی امام کو گالیاں دے گا، کبھی مقتدیوں سے لڑے گا، اسی کا نام غیر مقلد ہے، جو نہ امام ہے اور نہ ہی مقتدی ہے، کبھی مقتدیوں سے لڑتا ہے اور کبھی امام سے لڑتا ہے، یہ غیر مقلد ہے۔ یہ مثال دے کر میں نے، اور دوسری مثال آپ اس طرح سمجھیں، جیسے ملک میں ایک حاکم ہوتا ہے، باقی اس کی رعایا ہوتی ہے، باقی اس کی رعایا ہوتی ہے، ملک کا ایک حاکم ہے، باقی اس کی رعایت ہے۔ ایک شخص ہے وہ نہ حاکم ہے اور نہ ہی رعایا میں ہے۔ تیسری کیا چیز ہے؟ غیر مقلد اسی طرح ہی مثال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہ ہی یہ امام ہے اور نہ ہی یہ مقتدی ہیں، نہ ہی یہ حاکم ہے اور نہ ہی یہ رعایا میں سے ہیں، یہ کوئی تیسری قوم ہے۔ اگرچہ غیر مقلدوں میں اب فرقے کافی بن گئے ہیں، بات سمجھ آ گئی نہیں؟ ان کے بہت زیادہ فرقے ہیں، مگر ایک بات پر ان تمام فرقوں کا اجماع اتفاق ہے، وہ یہ کہ غیر مقلدوں کو نہ ہی قرآن آتا ہے اور نہ ہی حدیث، اس بات پر اتفاق ہے ان کا۔ نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزمان، ان کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں غیر مقلدین کے، میر نور الحسن، مولوی محمد حسین، مولوی ثناء اللہ وغیرہ، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جی ہم نے قرآن و حدیث سے مسائل لکھے ہیں، ہم نے قرآن و حدیث سے مسائل لکھے ہیں، ان کے یہ اکابرین کہتے ہیں، غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور ان کی عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط ثابت کر چکی ہے اور غلط ثابت کر رہے ہیں، اس وقت بھی مسترد کر چکے ہیں، بلکہ اس وقت تو عام تقریروں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جی ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو، ان کتابوں کو آگ لگا دو، جن کتابوں کے ان کا اکابرین کہتے تھے کہ ہم نے قرآن و حدیث سے، تو معلوم ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے، ان کو قرآن و حدیث آتا ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔
بات نہیں سمجھ آئی؟ اب بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک سوال کھڑا ہوگا. وہ سوال یہ کہ اکثر طور پہ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ کیا قرآن و حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا؟ قرآن و حدیث میں یہ کہیں جناب جی حکم دیا گیا ہے؟ اب اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں قرآن کی تلاوت کا حکم موجود ہے. قرآن پاک میں قرآن کی تلاوت کا حکم موجود ہے، مگر ان 10 قاریوں کا نام مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں کیا گیا کہ جن کی قراتوں پر آج ساری دنیا تلاوت قرآن کر رہی ہے. ان 10 قاریوں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حکم ہے کہ تم ان 10 قاریوں میں سے کسی ایک قاری کی قرات پر قرآن پڑھنا ضروری ہے، نہ ہی یہ حکم ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مگر ہمارے ملک میں پاکستان میں اور ہندوستان میں، ان دونوں ملکوں میں سب مسلمان قاری عاصم کوفی اور قاری حفظ کوفی ان کی رعایت پر قرآن پڑھتے ہیں. انہی 2 قاریوں کی روایتوں پر قرآن پڑھتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ساری زندگی ہی ایک قرات پر قرآن پڑھنا کفر ہے یا شرک ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جناب جی قرآن اور حدیث میں یہ حکم کہاں لکھا ہے کہ 4 اماموں کی تقلید کرنا جائز ہے، 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرو. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا قرآن پڑھنے کا تو حکم دیا گیا ہے؟ کیا قرآن میں یہ بھی کہیں کہا گیا ہے کہ جناب جی آپ ان 10 قاریوں میں سے کسی ایک قاری کی تلاوت پر قرآن پاک پڑھیں؟ یا وہ جو قاری عاصم کوفی ہے اس کی روایت پر قرآن پڑھیں پاکستان میں، یہ بھی کہیں ہے؟ یا قاری حفظ کی روایت پر قرآن پڑھیں، یہ بھی کہیں جناب جی ثابت کر سکتے ہیں؟ تو بیٹا اسی طرح کتاب و سنت سے سنت کا واجب العمل ہونا ثابت ہے. کتاب و سنت سے سنت کا واجب العمل ہونا ثابت ہے، مگر نام لے کر بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کو صحاح ستہ نہیں کہا گیا. کہیں پر بھی ان کو صحاح ستہ نہیں کہا گیا. نہ ہی بخاری مسلم کو صحیحین کہا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور نہ ہی بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے. جس طرح ان 10 قاریوں کا قاری ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ہی اصحاب صحاح ستہ کا ہونا، محدث ہونا، یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اسی طرح 4 اماموں کا مجتہد ہونا یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے. میری بات نہیں سمجھ آئی؟ اور مجتہد کی تقلید کا حکم یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی بیٹا؟ اب دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب جی 4 اماموں میں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، 4 اماموں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، مثلا صحابہ کرام سے لے کر امام ابو حنیفہ تک، یہ لوگ کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ چلو ہم تو کرتے ہیں، کوئی امام اعظم کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام شافعی کی، کوئی امام احمد بن حنبل کی، دنیا میں رہتے ہوئے. تو ان سے پہلے تقلید کس کی ہوتی تھی؟ یہ عام طور پر سوال ہوتا ہے. کیا اس وقت تقلید واجب نہ تھی
یہ سوال کرتے ہیں. سوال نہیں سمجھ آیا؟ آگے استاد جی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، اور شاہ ولی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے 2 گروہ تھے، ایک مجتہد تھے اور ایک مقلد تھے. 2 گروہ تھے، ایک مجتہدین کا گروہ تھا اور ایک مقلدین کا گروہ تھا. حالانکہ یہ سب صحابہ عربی دان تھے، لیکن بقول ابن القیم ان میں سے صحابہ جو فتویٰ دینے والے تھے وہ 149، ایک مجتہد تھے اور دوسرے مقلد تھے. اب ان صحابہ میں سے 149 یہ جناب جی اصحاب فتویٰ دینے والے تھے، جن میں سے 7 مکثرین ہیں، یعنی انہوں نے بہت زیادہ فتوے دیے، اور 20 صحابہ متوسطین ہیں کہ جنہوں نے کئی ایک فتوے دیے، اور 122 مقلین ہیں کہ جنہوں نے بہت کم فتوے دیے ہیں. اب ان مفتی صحابہ کرام کے ہزاروں فتاوی مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، تہذیب الآثار، معانی الآثار وغیرہ ان کتابوں میں موجود ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ثم انہم تفرقوا فی البلاد وصار کل واحد مقتدی ناحیۃ من النواحی. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ متفرق شہروں میں پھیل گئے اور ہر علاقہ میں ایک ہی صحابی کی تقلید ہوتی تھی، ہر علاقہ میں ایک ہی صحابی کی تقلید ہوتی تھی. مثلا مکہ میں حضرت ابن عباس کی تقلید کرتے تھے، مدینہ میں حضرت زید بن ثابت، اور کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور یمن میں حضرت معاذ، اور بصرہ میں حضرت انس کی تقلید ہوتی تھی. پھر ان کے بعد تابعین کا دور آیا تو پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ہر تابعی عالم کا ایک مذہب قرار پایا اور ہر شہر میں ایک امام ہو گیا. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ پھر انہی کی جناب جی تقلید ہوتی تھی. صدر الائمہ مکی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عطا خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے ہاں تشریف لے گئے تو خلیفہ نے پوچھا کہ آپ شہروں کے علماء کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. خلیفہ نے پوچھا اہل مدینہ کے فقیہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت نافع. بات سمجھ آ گئی؟ بھئی مکہ میں عطا، یمن میں اور یمامہ میں یحییٰ بن کثیر، اسی طرح یہ آپ گنتی کرتے گئے کہ وہ لوگ انہی کی تقلید کرتے تھے کہ جو مسئلہ وہ امام بتاتے وہ اسی پر ہی چلتے تھے. اسی کا نام تقلید ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اسی طرح ہی نظام آگے چلتا گیا. اب بات یہ ہے کہ تقلید کے علاوہ تو کوئی ایسا گروہ رہا نہیں ہے کہ جو کسی کا مقلد نہ ہو.
یہ وہابیہ قوم آئی ہے غیر مقلدین اپنے آپ کو کہلانے والی، کہ جب سے ہندوستان میں انگریز آیا تو وہاں سے یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے غیر مقلد کہنا، اماموں کا وجود مٹانے کی کوشش کی اور اپنا وجود ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور ہر بات پر بدعت کے فتوے لگاتے گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر بات پر۔ اب ظاہری بات ہے تھوڑی سی بدعت کی بھی تشریح ہونی چاہیے، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کلو بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بھئی ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ بدعت کہتے کس سے ہیں؟ بدعت اس سے کہتے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں چیز نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہے یا دنیاوی ہے، دونوں میں سے حضور کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو، بعد میں آئی ہو، وہ بدعت کہلاتی ہے، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اب پھر بدعت کی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ۔ اگر یہ کہیں کہ جناب جی ہر بدعت ہی گمراہی ہے، ہم کہتے ہیں جناب صحابہ کرام نے کون سے صرف ناو پڑھی ہے؟ آپ بھی تو صرف ناو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، مدرسوں میں تعمیر، آپ مدرسے اب تعمیر کرا رہے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ جو آپ سواریاں اختیار کر رہے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر جناب جی خود آپ بھی تو حضور کے زمانہ میں نہیں تھے، خود آپ بھی تو بدعت ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تو ہر چیز، ہر بدعت حرام نہیں ہے۔ وہ بدعت کہ جو دین کو نقصان دے حرام کام، وہ بدعت ہوتا ہے، وہ بدعت سیئہ ہے۔ اور جو اچھا کام ہے جس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے کوئی اچھا کام رائج کیا کہ جس سے لوگ عمل کرتے رہیں اور وہ کام اچھا تھا، تو رائج کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت سیئہ بری بدعت ہوتی ہے، بدعت حسنہ اچھی بدعت ہوتی ہے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا، جو آگے پھر سبق آئے گا تو پھر اس کی تشریح کریں گے کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہے، یہ ایک مزید الگ ہے۔ اب لفظ مطلقاً تقلید، کیونکہ مسئلہ تقلید کے بارے میں چل رہا تھا، تو مطلقاً تقلید جو ہے نا، مطلق تقلید یہ فرض ہے، اور تقلید شخصی جو ہے یہ واجب ہے۔ تقلید شخصی یہ واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور ہم کسی ایک امام کی تقلید کرنا، جس طرح کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ تقلید واجب ہے۔ مطلقاً تقلید یہ فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟